آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز۔ میں ہوں خواجہ سعید۔ آج کا عنوان ہے یوم تاسیس۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے یوم تاسیس کا اہتمام کیا لاہور میں۔ تو جب انہوں نے ورکروں کو کال دی کہ آپ لاہور میں میرے خطاب پہ میرے یوم تاسیس کے موقع پر وہاں پہنچے، تو ورکروں کی ایک بہت بڑی تعداد امڑ پڑی لاہور میں، اور محترمہ نے ان سے خطاب کیا۔ ورکروں نے وہ خطاب بڑے غور سے سنا اور محترمہ نے ان سے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے مسائل ہیں میں ان کو سنوں اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کراؤں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ورکروں کو اداروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کی نوکریاں چھین لی گئی تھی، ان کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے۔ تو جیسے بالخصوص بہت سارے سرکاری اداروں سے بھی ورکروں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا تھا، جیسے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کافی لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کا قصور کیا تھا کہ وہ مارشل لا کے حق میں نہیں تھے۔ تو وہ نہ صرف ان کو نوکریوں سے نکالا بلکہ ملک بدر بھی کر دیا گیا۔ تو جب محترمہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے آتے ساتھ تمام ادارے کے ورکروں کو نہ صرف نوکریوں پہ بحال کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی ان کی سیلری تھی، بقایا جات تھے، وہ بھی ان کو واپس دلوائے، اور جو ان کی سینیرٹی بنتی تھی، یعنی کہ جس گریڈ میں انہوں نے 12-13 سال تو ضیاء الحق اقتدار پہ قابض ہو کے بیٹھا رہا، تو وہ بھی ان لوگوں کو واپس کرائے، ان کو ریسٹور کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اسی طرح محترمہ نے باقی جو مسائل تھے لوگوں کے، یعنی کہ جو لوگوں کے کچھ ایسے بھی مسائل تھے جیسے جن میں کورٹ سے انوالو تھی، لوگوں کے جھوٹے مقدمے بنائے گئے تھے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، تو لوگ ایک دم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ابھی سے 1 سیکنڈ میں ہمارے کیس جو ہے وہ ختم کروا دیں۔ تو کورٹ کا معاملہ تو محترمہ کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ٹائم دیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے کیس جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مارشل لا دور میں کسی کو آزادی کی اجازت نہیں تھی، بہت سارے صحافیوں پہ مقدمات تھے، ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ ملک سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ جیسے فیض احمد فیض جیسے بڑے شاعر کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ انڈیا چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح بہت سارے دوسرے جو آزادی رائے کے حق میں تھے ان کو بھی ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو اسی طرح بہت سارے جو رائٹر تھے، جو صحافی تھے، ان کو بھی ملک بدر کر دیا۔ تو محترمہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ملک میں آئیں، آپ یہاں پہ ڈیموکریسی ریسٹور ہو چکی ہے اور آزادی سے اپنے اپنے کام کریں۔ لیکن جو مقدمات ہیں وہ کورٹ اس وقت بھی ان کے جو آنے والے جرنیل تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے انفلوئنس میں تھے، تو وہ مقدمات ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے شروع دن سے محترمہ کے راستے میں ہرڈل ڈالنے شروع کر دیے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے محترمہ کی گورنمنٹ کو اندر ہی اندر سے اتنا کمزور کر دیا جائے کہ تاکہ ان کی گورنمنٹ کسی بھی اپنا چارجز میں، یعنی کہ کوئی بھی کرپشن کے یا یہ وہ تو لگا کے تو ان کو گورنمنٹ کو جو ہے ڈیزالو کر دیا جائے۔ اسی طرح وہ کہنے لگ پڑے کہ جی محترمہ کا جو ہسبینڈ ہے آصف علی زرداری وہ مسٹر 10% ہے۔ یہ سب نام کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، میں بخوبی واقف ہوں۔ تو یہ ان کی ایک چال ہوتی ہے، اور جو سادہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ مال بنا رہے ہیں اور ہماری کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے آصف زرداری کے گھوڑے جو ہیں وہ مربے کھاتے ہیں، وہ دودھ پیتے ہیں، وہ ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ کبھی گھوڑا بھی مربے کھاتا ہے یا دودھ پیتا ہے؟ مجھے وہ گھوڑا دکھاؤ جو مربے کھاتا ہے اور جو دودھ پیتا ہے، جو پستے بادام کھاتا ہے۔ گھوڑوں کی اپنی جو ہے وہ فوڈ ہوتی ہے، اپنی خوراک ہوتی ہے، گھوڑا وہی کھاتا ہے، اس کے لیے وہی اناف ہوتا ہے، اور گھوڑا اللہ تعالیٰ نے ویسی طاقتور بنایا ہوتا ہے۔
تو یہ اس قسم کے وہ ہیومر اڑاتے تھے تاکہ عوام کا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر سکے. لیکن ہمارے جو عوام ہے وہ کافی سمجھدار ہے. تو ظاہر ہے کچھ کبھی بھی انہوں نے کسی بھی پرائم منسٹر کی آپ مثال لے لیں تو اس کو چلنے نہیں دیا. تو اسی طرح انہوں نے 12-14 ماہ کے بعد محترمہ کی گورنمنٹ جو ہے ڈیزولو کر دی. کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ، کبھی وہ فاروق لغاری جیسے غدار پیدا کر لیتے تھے، کبھی وہ سجاد علی شاہ جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پیدا کر لیتے تھے. پیچھے بیہائنڈ دا سین کچھ اور رکھتے ہیں، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ساری گیم وہاں سے چلتی ہے. کبھی بھی محترمہ کو 12 ماہ 14 ماہ 13 ماہ سے زیادہ انہوں نے حکومت نہیں کرنے دی، اور فرسٹ ڈے سے لاسٹ ڈے تک یعنی 12-14 ماہ میں خود وہ 13-14 سال. کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ 14-15 سال سے پہلے نہیں جاتا. آپ ہسٹری دیکھ لیں، ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک کوئی بھی ڈکٹیٹر جو ہے وہ 13-14 سال سے پہلے نہیں گیا. اور جو پراپرٹیاں جائیدادیں وہ بناتے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ملک کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے لیا تھا؟ یہ ملک ہم نے لیا تھا فرسٹ آف آل اسلام کے نام پہ، اور دوسرا یہ غریبوں نے اپنی جانیں دے کے لیا تھا. تو اس کا سارا جو بینیفیشری ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور ان کی اولادیں ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا، جس نے بھی پاکستان کے بارے میں سوچا، اگر کسی نے نیوکلیئر لایا تو اس کا بھی انجام آپ نے کیا کیا، اور جس نے نیوکلیئر کا جو ہے تجربہ کیا اس کا بھی آپ نے جو حشر کیا. میں بات کر رہا ہوں میاں نواز شریف کی. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ جو اس ملک اور اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا آپ یہ حشر کرتے ہیں. تو عوام جو ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے. عوام اس انتظار میں ہے کہ کب جو ہے ہمارا لاوا جو ہے وہ بہت بھڑکے اور ہم پھر اپنے حقوق کے لیے خود سڑکوں پہ آئیں. تو جب تک آپ خود اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا اور نہ یہ ترقی کرے گا. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.